معزز حاضرین، آج ہم نے قیام اللیل میں 12ویں پارے کا تقریباً پورا حصہ سورۃ القصص، سورہ یوسف جس کو احسن القصص قرار دیا گیا، سورہ یوسف جس کو ہم نے سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ میں کہتا ہے وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف جو ظلم کیے ہیں نہ جھک جاؤ، پس قریب ہے کہ آگ تمہیں چھو لے اور اللہ کے سوا تمہیں کوئی مددگار نہیں ہے تمہارے لیے، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک پیغام دیا ہے کہ عام طور پر انسان ظلم کے آگے جھک جاتا ہے، آدمی ظالموں سے مرعوب ہو جاتا ہے یا پھر ڈر جاتا ہے یا اس سے دوستی کر لیتا ہے۔ اکثر ظالموں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، مقابلہ کرنے کی ہمت بہت کم ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بعض باتوں کو چلو بھئی ایک بات ہے نا، بول رہے مان لو، تو معاملہ کیا ہوتا ہے جب ایک بات مانتے ہیں تو وہ سامنے والا امید لگاتا ہے کہ یہ سنا دوسری بھی سنتا، اب یہ بات کو مان لیا دوسری بات کو بھی مان لیتا۔ اس طرح کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو اس کے سامنے بے بس، لاچار، مجبور بنا دیتا، پھر بولنے کی طاقت ہی باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، تمہیں ظالموں کے آگے نہیں جھکنا ہے، ظلم کو نہیں سہنا ہے، بیجا ظالم کی کوئی بات ہے تو اس کو ماننا نہیں ہے، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ سچ پر جمے رہنا ہے، ورنہ اگر ایسا معاملہ ہو تو ممکن ہے کہ تمہارا یہ کردار تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ تم آہستہ آہستہ اس کی باتوں کو سنتے ہوئے اپنے عقیدے کو ترک کر دو، اپنے اعمال کو چھوڑ دو، اور وہ ظالم جس طرح سے تم سے چاہتا ہے اسی طرح کے اعمال کرنے شروع کر دو۔ ہوتا یہی ہے کہ آہستہ آہستہ انسان جب ظلم کے آگے جھکتا ہے، ظالم سے مرعوب ہوتا ہے یا پھر اس سے دوستی کرنے لگتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اپنے عقیدے اور اعمال سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ پہلو تمہارے اندر ہرگز نہ آئے۔ سورہ یوسف، ویسے آپ نے اس واقعے سے پہلے بھی تو اور واقعات سماعت کیا ہے، شعیب علیہ السلام کا، ان کی قوم کا واقعہ آج ہم نے قیام اللیل کے اندر سماعت کیا کہ کس طرح ان کی قوم اللہ کی نافرمانی میں لگی ہوئی تھی۔ شعیب علیہ السلام بار بار سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قوم مخالفت کر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر بھی آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر ایک تو اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کے اندر اتارا اور ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ، احسن القصص، سب سے اچھا، بہترین، آخر یہ کیسے بہترین ہے، کیا پہلو ہے اس قصے میں، اس واقعے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ یوسف کے اندر بیان کیے ہیں۔ در حقیقت یہ قصہ ہے ماں باپ کا اور 11 بھائیوں کا، جو بیجا جلن، حسد، بغض سے شروع ہوتا ہے
وہ اپنی حسد اور جلن کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کے اندر لگا ہوا ہے۔ اپنی جگہ وہ سوچ لیے کہ یوسف یہ ہمارے باپ کے بڑے چہیتے ہیں، ہمارے والد کے بڑے چہیتے ہیں۔ دوسرے بھائیوں کو لگا کہ ہمارے والد ہم سے محبت نہیں کرتے، اگر ہمیں اپنے والد کی محبت پانا ہے تو جس کو چارے اسے دور کرے تو شاید محبت حاصل ہو جائے۔ اکثر انسان ایسے ہی کرتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں ایسا کیا کام کروں، میں ایسی کیسی اچھائی کروں، میں ایسے بہتر کون سے کام کو کروں کہ جس سے مجھے بھی محبت کرنے لگ جائے، مجھے بھی چاہنے لگ جائے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ بھائی ہوتے ہیں جن کے اخلاق کردار سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں تو لگتا ہے ذرا ان کی طرف ماں باپ کا رجحان زیادہ ہے۔ دوسرا جو برے اخلاق کا ہے، نافرمان ہے، اچھے اخلاق نہیں، انداز گفتگو اچھا نہیں ہے، والد بات کرنے سے کتراتا، ماں دوری اختیار کرتی، لیکن انہیں بولتا ماں ہماری باپ ہمارے ان کو چاہتے میرے کو نہیں چاہتے، اس کچھ ختم کرے تو معاملہ صحیح ہوتا۔ اکثر ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے۔ اکثر معاشرے کے اندر بھائی بھائی کی جو عداوت ہوتی ہے نا، کبھی کبھی یہ معاملہ کب بچپن میں نہیں ہوتا، جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں۔ خیر عام انسان شاید اظہار کر دے کہ اپنے اولاد میں کسی سے زیادہ محبت، کسی سے کم محبت، لیکن ایک نبی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ یہ نبی کے بیٹوں کا معاملہ ہے، نبی کے بیٹوں کا معاملہ ہے۔ ایک نبی سے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے درمیان ناانصافی کرے، کچھ بیٹوں کو اچھا چاہے اور کچھ بیٹوں کو اس طرح سے نہ چاہے؟ ہو سکتا ہے دلی میلان یہ الگ معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلی کیفیت پر پکڑ نہیں رکھی ہے، لیکن ظاہر کے اندر اگر ناانصافی ہوتی ہے تو وہاں پکڑ ہے۔ بہرحال یہ دشمنی کا معاملہ دل کے اندر بھائیوں میں پنپ رہا ہے، لیکن اسی دوران اس چیز کو والد جان گئے، لیکن ایک بیٹے نے یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر کیا، اے میرے والد میں نے خواب میں دیکھا ہے چاند سورج کو اور 11 ستاروں کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس خواب کے بیان کرنے کے بعد والد نے کہا کہ تم نے یہ خواب مجھ سے تو بیان کیا ہے، کیونکہ وقت کے نبی ہیں لیکن عالم الغیب نہیں ہے، انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی ایک اندیشہ، ایک خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ بیٹے تم اپنا یہ خواب کسی اور سے بیان نہ کرنا، اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے وہ کوئی چال چلنا شروع کر دیں۔ تو وہ روک دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب بھائی پلان کر رہے ہیں، کئی کی پلان کہ یوسف سے زیادہ محبت ہمارے والد کی اور ہم سے وہ محبت نہیں ہے۔ پلان کیا تھا کہ یوسف کو علیہ السلام اپنے والد سے جدا کر دے، جس کے لیے آپس میں مشورہ کیے کہ کیا کرنا ہے۔ بہرحال پہلے تو یوسف علیہ السلام کو لینا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، زمانے سے گھر کے اندر ہے، ہمارے ساتھ چھوڑ دو، جائیں گے کھیت کھلیان میں، کھیلیں گے کودیں گے اور تھوڑا سا پکنک منا کر واپس آئیں گے۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتا نا، بیٹے ہیں، ایک التجا کر رہے ہیں، کیسے باپ انکار کر دے؟ پھر بھی اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو لاپرواہ مت ہو جانا، کہیں ایسا ہو کہ تم کھیل میں لگ جاؤ، شکار میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا نہ کھا لے تمہارے بھائی کو، چھوٹا ہے، ممکن ہے تم بڑے ہو اپنے کام میں لگ جاؤ اور تمہارے بھائی کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ یہ خدشہ ظاہر کرتے ہوئے بھیجا دیتے ہیں۔ اب وہ وہاں جانے کے بعد پلان کرتے ہیں کہ کیا کرنا۔ بعد نے کہا کہ اس کو مار ڈالو، قتل کر دو، بعد نے کہا کہ ایسا مت کرو۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ چلو کنویں میں پھینک دو، بچے گا تو بچے گا، ہو سکتا ہے اگر بچ گیا تو کوئی قافلے والا آ کر اٹھا لے جائے گا۔
اس سے مقصد بھی ہمارا پورا ہو جائے گا اور ہم جو چاہ رہے ہیں وہ مقصد بھی حاصل، مرا تو مرا، جیا تو جیا، بھرا لے جا کر کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ صرف کیا تھا؟ جائیداد کی لڑائی تھی، بٹوارے کا جھگڑا تھا، کوئی دشمنی بٹوارے کی، جائیداد کی، مال کی، متاع کی نہیں، صرف دل میں ایک خیال تھا، ایک بدگمانی تھی، اس سے بڑھ کر کوئی معاملہ یہاں پر نہیں تھا، صرف بدگمانی۔ بدگمانی یہ کہ والد انہیں زیادہ چاہتے ہیں، ہمیں نہیں چاہتے۔ اور آج معاملات جو اکثر لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فسادات جو خاندان کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، صرف بدگمانی کی بنیاد پر۔ ذرا کس کو تو دیکھ کر ہنستے ہوئے دو لوگ بات کریں تو میں سوچتا ہوں میرے بارے میں کیا بول رہے رہیں گے، ہو سکتا ہے ان میں ہنسی کی کوئی بات ہو رہی تھی ہوں گے، اتفاق سے ہنستے ہنستے کسی پر نگاہ پڑ گئی، اب جس پر نگاہ پڑی انہیں سوچ رہا میرے کو دیکھو ہنس رہا۔ یہ اکثر ہوتا ہے معاملہ، ایک جوائنٹ فیملی کے اندر دیورانیاں جٹانیاں دھرا معاملہ، انہیں میرے کو دیکھو ہنسی، میرے کو دیکھو ایسا منہ ٹیڑھا کری، دور دور تک تعلق نہیں ہے، صرف بدگمانی ہے، لیکن دیکھو گھر کے اندر جھگڑے چل رہے ہیں۔ تو بدگمانیوں پہ آج بھی فسادات ہے۔ پھر اس کے بعد بدگمانی، کاروبار اچھا چل رہا تھا، پرسوں جنہیں اپنے اماں کے پاس جا گئی ہے، آتے کچھ گھر میں چالو ہو گیا، کیا تو اس کا خاندان ہی بتا ہے صاحبہ مرشدوں کے پاس جانے کا، کیا تو کر کو لے ہوں گی سارا معاملہ۔ اب دیکھیں کہ پورا ماحول گھر کا بگڑ رہا ہے صرف بدگمانی کی بنا پر، حقیقت سے دور۔ اچھا وہ بدگمانی سے اپنے آپ کو پریشان کر لیتے، ہوتا کیا بھی نہیں، وہ نہ کچھ کرتوت ہے، نہ کوئی صاحب کا پلیتا ہے، کچھ بھی ہے، یہ اپنی جگہ ہونے والی ہے، بیماری ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے نا۔ کوئی آنے کے بعد ہی آدمی بیمار پڑ گیا تو کیا آیا تو بیمار، نہیں بھی آتا تو بیمار، یہ اتفاق کہ وہ آ گیا اور یہ بیماری بھی آ گئی، نہیں انہیں چاہے آتے کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوا، کبھی کبھی ہوتا ہے انہیں آگ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لڑائی ہوئی، ہلو کہاں کیا رکھو گیا کہ گزر۔ اب دیکھو میرے دوستو، معاشرے کے اندر یہی بدگمانیوں پر تباہی مچی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی تو بھائی بھائی کا کٹر دشمن بنا ہوا ہے، صرف یہ سوچ کر کہ وہ ہمارے خلاف کرتوت میں لگے ہوا ہے۔ کبھی کبھی دیکھیں گے بچوں کی تعلیم، اچھا پڑھ رہا تھا کہتے بچہ 10th ٹاپ میں پڑھا، لیکن PUC سیکنڈ ایئر میں جاتے کہ 17، اب ہلو کس کے تو وجہ سے نہیں، بچہ تو بہت اچھا تھا، کھیل ہے وہ، کیا تو چل رہا بچے کے تعلق سے، اور دور نہیں قریب کا کس کا تو ہاتھ ہے، کچھ علاج کرنا پڑتا۔ تو اس طرح سے جو معاملات ہوتے ہیں، حالانکہ انسان ہے نا، بچپنا تھا، کم عمر تھی، باپ سے ڈر رہا تھا، ماں سے ڈر رہا تھا، بڑھتے دیکھتے جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، دماغ ذرا الگ الگ سوچ آ گئی، الگ فکر آ گئی، پڑھنے سے انٹرسٹ ختم ہو گیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ شاید بچے میں کیا چینجز آ رہا ہے، وہاں نہیں، خاندان میں کون کیا کر رہا ہے کہ اچھا بچہ نکل گیا ہاتھ سے، اچھا بچہ نکل گیا نہیں، خود نکال دیے ہم، پھر اس کے بعد پورے خاندان کے اندر تباہی بربادی مچا رہے ہیں۔ یہاں ان بھائیوں کا بھی معاملہ، اگر آپ پورے سورہ یوسف پہ غور کریں گے نا، ان بھائیوں کا جو معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، سوائے بدگمانی کے اور کچھ نہیں تھا۔ نہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کر رہے تھے، نہ اپنے دوسرے بیٹوں سے کم محبت کر رہے تھے، ان کے درمیان ظاہری کوئی ناانصافی نہیں تھی کہ ان بھائیوں کے اندر کچھ بھائی ان کو یوسف علیہ السلام کو زیادہ اور ان بھائیوں کو نظر انداز کیا ہو، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اگر آپ اس واقعے میں، جس کو اللہ نے احسن القصص قرار دیا، اس واقعے پر غور کریں گے تو کہیں بھی کسی بھی جگہ ایک رتی کے برابر بھی شبہ نہیں ملے گا، لیکن یہ ان کی اپنی سوچ تھی جو اس قدر ایک بدگمانی اس انجام کو پہنچی کہ مارنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک پلان کے تحت پوری پلاننگ کر لی انہوں نے، کیسے لے جا کر ان کو قتل کیا جائے، لے گئے کنویں میں ڈال دیے، پھر اس کے بعد شام ہوتے ہوتے روتے ہوئے واپس آ گئے۔ والد صاحب جاتے خود خدشہ ظاہر کیے تھے، نہیں تم کام کاج میں رہو، کھیل کود میں دور کہیں نکل جاؤ، اچانک کوئی بھیڑی آ گیا ہے، تو انہوں نے اسی کو بہانہ بنایا، ابا تم بولے تو سچ ہوا، ہم ذرا کھیلتے کھیلتے دور نکل گئے، اچانک ایک بھیڑی آ کر کھا گیا ہمارے بھائی کو۔
ہم اتنے رہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکے، رات کے وقت روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آ گئے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ عالم الغیب ہوتے ہیں نبی تو جان جاتے کہ بیٹا کہاں ہے، کیا ہوا بیٹے کے ساتھ، لیکن انبیاء بھی عالم الغیب نہیں۔ غیب کا علم کون جانتا؟ اللہ رب العزت جانتا۔ کہنے لگے فصبر جمیل، کیا کر سکتا ہوں میں تو صبر ہی کر سکتا ہوں۔ یہ تو پھینک کر آ گئے، بچانے والی ذات مارنے کی پلان کرنے والی تھی، بڑی طاقت والی ذات ہے۔ انسان مارنے کا پلان کرتا، موت تو دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ انسان اسباب اختیار کرتا کہ ایکسیڈنٹ سے اس کو مار ڈالتا ہوں، دیکھیں گے نا تو گاڑی چلا دے تو اس کے اوپر دیکھا جائے، کیا کیا تو سوچتے رہتا کبھی کبھی انسان انتخاب میں، معلوم عجیب عجیب چیزیں سوچتے رہتا، کیسا بدلا لوں، کیسا کروں، کیا کروں، ذرہ کسے تو کیا تو معاملہ ہوا، دل میں سوچتے رہتا، ایک دن دو دن کیا کروں کیسا کروں۔ اگر وہی سوچتا تھا معاف کرا جان دے کیا ہوا بولے تو ختم، مہینے بھی ٹینشن میں نہیں رہتا تھا اتنے سارے معاملات میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اکثر بدلا کیسا کروں کیا کروں، دل تو بول رہا تھا کہاں تو ٹھوک دوں کیا، لیکن ہوتا کیا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عفو درگزر، معاملے کو سمجھنا، نتیجے پر پہنچ کر تھوڑا سلجھ کر اگر معاملہ کرے تو بہتر۔ بہرحال اللہ رب العزت کیا چاہ رہا تھا؟ اللہ چاہ رہا تھا یہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنائے، وہ کس کو پتا تھا؟ وہ کس کو پتا تھا؟ پھر اس کے بعد ایک قافلہ گزرا، کنواں دیکھ کر پانی کے لیے ڈول چھوڑا، دیکھتے ہیں کہ ڈول کو پکڑا بچہ ہے، ایک حسین جمیل، کیسا حسین کیسا جمیل، کتنا خوبصورت بچہ، لیکن بھائیوں کو اس پر بھی ترس نہیں آیا۔ کم سے کم ہوتا نا، جان رہے بھائی بچہ پیارا دکھ رہا، کہیں کچھ بھی کیسا تو ہوں گا، لیکن بھائی تو اچھا دکھنے میں ہے، ہوتا نا کبھی کبھی کوئی انسان خود کیا تو رندے، بھائیاں ذرا اسٹینڈرڈ ہے تو بولتا ہماری بھی بھائیوں سے عزت ہوتی، ارے بھائی کہتا بھی لیکن ہمارے بھائیاں واقعی میں، ایسا انسان کبھی چلا لیتا اپنی لائف کو، بس حسد میں جیتا، میں کہیں کو ایسا، میرا معاملہ کیوں اس طرح کا۔ اب بتا تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ یہ میدر تھے، یعنی کہ دوسری ماں کے بچے تھے، لیکن قرآن کے اندر اس طرح کی کوئی تفصیلات نہیں ہے۔ تفسیری روایتوں کے اندر ہے کہ یہ آپس میں سوتیلے بھائی تھے، لیکن باپ تو ایک تھے نا، معاملہ یا باپ کی محبت کا ہے، باپ کے لیے 4 بیویوں کے بچے ہیں تو بھی برابر ہی معاملہ ایسا تو نہیں ہوگا، باپ کے لیے 4 بیویوں کے بچے بھی برابر ہوتے ہیں، 2 بیویوں کے بچے بھی برابر ہوتے ہیں، 3، کیونکہ باپ تو باپ ہے، اکیلے ایک ہی باپ کے پورے بچے ہیں، صرف مائیں الگ الگ، ان کی بیویاں الگ الگ ہیں، اس لیے باپ کے لیے یہ معاملہ صرف باپ کی وجہ سے تھا کہ باپ کی محبت ادھر زیادہ ہے، یہی خدشہ یہی گمان۔ بہرحال کنویں سے اٹھایا گیا، دیکھے کہ اب اس وقت غلام بنانے کا دور تھا، زمانہ تھا، انسان کو کہیں بھی پکڑ کر لے جا کر غلام بنا کر بیچ دیتے، تو انہوں نے دیکھا، دیکھتے کہ کہا یہ تو ایک قیمتی سامان ہے، فوراً چھپائے، خشتے تھے کہ کنواں ہے، کنویں میں بچہ گرا ہے، ہو سکتا ہے کھیلتے کھیلتے آ کر گرا ہوں گا، یہیں کسی قریب علاقے کا ہوں گا، چھپا کر لے جائیں گے، بازار میں بیچ دیں گے، اگر پتہ چل گیا تو پھر یہ قیمتی سامان ہم سے نکل جائے گا۔ بہرحال لے گئے، بازار مصر کے اندر فروخت کر رہے ہیں، خریدار آئے، عزیز مصر، اس نے خریدا، قیمت لگائی، اس کے بعد کہا گھر لے جا کر اپنی بیوی سے، دیکھو ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے کوئی نفع بخش معاملہ ہو جائے آگے چل کر، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں گے، عزت کے ساتھ رکھنا، احترام کرنا اس کا، خرید کر لائے تھے، چاہے تو غلام کی کون عزت کرتا، لیکن عزیز مصر کو ایک معاملہ تھا کہ ایک اچھا بچہ ہے، شاید کوئی نفع پہنچ جائے ہم کو اس سے، یا پھر اپنا بیٹا ہی بنا لیں، یہاں تک کہ بچپنا گزرا، جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ میرے دوستو، جوانی کا کردار، نوجوانوں کردار کو بچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی نعمتوں سے نوازے گا، متقی بن جاؤ، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کون سا مقام عطا کر دے۔ پل رہے ہیں عزیز مصر کے گھر میں، دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گئے۔ عزیز مصر نے کہا تھا کہ عزت کرنا، بیٹا بنا لیں گے،
یا بیٹے پہ فریفتہ ہونے کی کوشش ہو گئی ہے۔ جوان ہوتے ہوتے آدمی کی طرف اللہ نے مرد و عورت میں ایک کیفیت رکھی ہے کہ ایک دوسرے کی جانب ایک عمر کے بعد خود بخود میلان ہو جاتا، مرد عورت کی طرف جھکتا، عورت مرد کی طرف جھکتا۔ اس سے تنہائی سے روکا گیا، اکیلے پن سے روکا گیا، اجنبی رشتوں کو ایک دوسرے کے قریب تنہائی میں رہنے سے روکا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ کہیں شیطان دونوں کو بہکا نہ دے اور گناہ کی طرف مائل نہ کر دے۔ یوسف علیہ السلام کو بہکانا شروع کی، وہ پھسلانا شروع کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرے آقا نے مجھے بڑی عزت دی ہے، میرے مالک نے مجھے بہت عزت سے نوازا ہے، میں یہ خیانت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ معاملہ بڑھا، اگر اللہ انہیں نہ بچاتا، اللہ ان کی حفاظت نہ کرتا تو شاید بہک جاتے یہ۔ اللہ نے حفاظت کی، کس کی؟ یوسف علیہ السلام۔ یہاں تک کہ کاوش کس قدر ہوئی، کاوش اس قدر ہوئی کہ پورے دروازے بند کر کے کوشش ہوئی کہ کسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط معاملہ ہو جائے۔ اب یہ بول سکتے نا، اکثر کہتا ہے معاملہ، ایک عجیب سی بات ہے نہیں، لوگاں جتنے بھی آج تک واقعے سنے، عورت کا ریپ ہوا بول کے سنے، مرد کا ہوا بول کے سنے کیا کبھی؟ ہوا کبھی سنے؟ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ہو بھی رہا ہے۔ کبھی کبھی بسا اوقات اس طرح سے پھنسا دیا جاتا ہے کہ آدمی اس کام کے کرنے پر اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے ساتھ عورت زنا بالجبر کر لیتی ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، خالی عورت کے ساتھ ہی زنا بالجبر نہیں ہوتا، مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت کسی طرح سے خطرناک پھانس دے اور اس کو مجبور کر دے کسی طرح سے کر کے، حالانکہ وہ نہیں چاہ رہا، تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے زنا بالجبر۔ تو بہرحال یہاں معاملہ ویسی تھا، لیکن یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے انہوں روکنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کے دامن کو پکڑ کے روکنے کی کوشش بھی، دامن تک پھٹ گیا۔ بھاگنے میں کامیاب ہوئے، دروازہ کھول کے باہر ٹھہرے، دیکھتے کہ عزیز مصر ہے۔ فوراً کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی، جو تمہارے گھرانے کے ساتھ بری نیت کرے اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پورا معاملہ مجھ پر آ رہا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں، اس کی مکر و فریبی ہے، یہ اپنے سے بہکا رہی تھی، میرا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن عزیز مصر کی بیوی ہے، وہ گئی کہ نہیں، تو اس کے بعد کہا اسی خاندان کے ایک فرد نے، بعض کہتے ہیں کہ بچہ، لیکن چھوٹا تھا، بچہ تھا، معصوم بچہ تھا، اس کی کوئی واضح دلیل اس واقعے کے اندر نہیں ہے صحیح حدیث سے۔ بہرحال ایک رجل رشید، سمجھدار آدمی، اس نے فیصلہ کیا کہ دیکھو، اگر یوسف کا دامن علیہ السلام اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو کون قصوروار ہے؟ عورت قصوروار ہے اور یہ بے قصور ہے، اور اگر دامن سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے اور یہ بے قصور ہے۔ جب دیکھا گیا تو قد من دبر، کہاں سے پھٹا ہوا تھا دامن؟ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ جان کر بھی خاموش ہو گئے، بیوی ہے، بہرحال جہاں معاملہ تھا وہیں ٹھیک ہے، چھوڑ دو۔ لیکن اب ہوتا نا، تھوڑا سا واقعہ نکل جائے تو چرچے ہونے لگتے ہیں، تو مصر کے اندر چرچے ہونے لگے کہ ارے عزیز کی بیوی ایک غلام کے اوپر فریفتہ، باتیں پھیلنے لگی ایسا۔ وہ بولتے نا، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، یہ بھی معاملہ چھپا نہیں، ظاہر ہو گیا لوگوں کے درمیان۔ تو اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے دعوت کی تمام عورتوں کی، دعوت کر کے ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو اور فروٹ دے دیے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا، ذرا آؤ، اپنی حسن کا دیدار تو کراؤ، ذرا ان عورتوں کے سامنے سے آؤ۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام آئے، وہ خوبصورتی کا عالم کیا کہنا، اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف ہے یہاں پر، یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ کہ آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری،
یہ الگ الگ نبیوں میں جو خوبیاں تھیں، جو معجزات تھے، جو کمالات تھے، اے اللہ کے نبی وہ تمام کمالات تو صرف آپ میں ہیں۔ وہ خوبصورتی، وہ حسن، وہ معجزات، وہ کمالات، وہ سارا معاملات تو تم میں ہیں۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور، جب وہ آئے سامنے، جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں یہ تک پتہ نہیں چلا کہ وہ اپنے ہاتھ کو کاٹنے یا پھل کو کاٹ رہے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے اب کیسے حسین تھے ہوں گے وہ۔ زبان سے نکلا یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو معزز فرشتہ لگتا ہے۔ تو تب عزیز مصر کی بیوی بولتی، اب بولو کس پہ فریفتہ ہوں میں؟ چرچے ختم ہو گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو وارننگ ملی، یوسف مانتے ہو یا جیل؟ آج کا نوجوان برداشت کر پائے گا؟ حسین ہو، اسمارٹ ہو، بدر کی ہر لڑکی پیچھے پڑی ہوئی ہو، جس شہر میں اترا لائن لگ رہی ہو، ہر ایک پیچھے پیچھے ہو، کیا کرے گا وہ؟ بچا پائے گا؟ وہ تو بولیں گا میرا بھی ایک اسٹائل ہے، اور وہ بھی وقت کے بادشاہ کی بیوی کا معاملہ، عزت دار، مقام و مرتبے والی، ہمارا کچھ نہیں ہے تو ہم پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم کہیں نہیں ہے، ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے تو ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں، پھر بھی سوچ رہے کہ کوئی تو لگتی کیا ہاتھ کو، کوئی تو پھسلتی کیا، پڑتی کیا۔ یہ حتام میں نوجوانوں کی زندگی گزر رہی ہے۔ یہاں معاملہ اس کے برعکس، وارننگ پہ وارننگ، یہاں تک کہ کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو جیل۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے اچھا تو میں جیل جاؤں، جیل منظور ہے مگر تمہارا یہ آفر قبول نہیں ہے۔ پاک دامنی کا انداز لگائیے میرے دوستو، نوجوانوں اپنے آپ کو بناؤ، پاک دامن بناؤ، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جیل گئے، جیل میں جا کر کیا کام کر رہے ہیں؟ دعوت توحید، وہاں اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو جیل خانے میں قیدیوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان میسیجاں کیا کر رہا، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کیا شیئر کر رہا، فوٹواں شیئر کرا، میسیجاں شیئر کرا، سمجھ رہے آپ، لو اسٹیٹس شیئر کر دیا، کیا تو بہرحال یہی کاموں میں نوجوان کے ہاتھاں، دماغ، کان سب اسی کے اندر لگا ہوا ہے، دوسرا کوئی مشغلہ ہی نہیں ہے اکثر نوجوانوں کا۔ لیکن ذرا دیکھیں یوسف علیہ السلام کہاں سے نکلے، کیا ہے، کہاں جا کر پھر کون سا کام انجام دے رہا ہے۔ ایک جوانوں کے لیے بڑی مثال ہے یوسف علیہ السلام کے اندر، صبر، تحمل، اور کس طرح حالات کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کنویں میں گرے تو ڈر نہیں، کنویں سے نکلے بازار مصر میں بیچے گا اکیلے، ایک بچے کا معاملہ کیا ہوگا۔ جوان ہو گئے تو کن کن حالات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، بلا قصور، بلا وجہ جیل جا رہے ہیں، لیکن خوف نہیں کھا رہے ہیں، وہاں جا کر توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ وہاں پر 2 قیدیوں کے خواب دیکھے، انہوں نے آ کر بیان کیے، کہا تم تو بڑے نیک آدمی لگ رہے ہو، ذرا ہم نے خواب دیکھا ہے، تو پھر ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر آپ نے بیان کی۔ ان میں سے جو بچنے والا تو اس سے کہا ذرا ہمارا بھی ذکر کرنا، لیکن شیطان نے بلا دیا، آزاد ہوا تو انہیں بھی مزے کی زندگی گزار رہا۔ پھر وہاں کا بادشاہ ایک خواب دیکھتا، پورے خواب کے معبرین کو بلاتا کہ میری خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ ان لوگوں بولے ایسے بیکار خواب، ہاں کیا تو دیکھ رہے تم، اور ہم ایسے بیکار خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ فوراً اس کو یاد آیا، ارے نہیں، ایک ہے جیل میں، وہاں یہ خواب کی تعبیر مل سکتی ہے، اگر اجازت ہو تو جاؤں۔ پھر وہ خواب لے کر وہاں جیل کے اندر گیا، وہاں سے تعبیر، پھر اس کے ساتھ بلایا بادشاہ نے کہ ذرا آ جاؤ۔ کہا کہ پہلے معاملہ تو ہو جائے کہ میں جیل میں ہوں تو میرا قصور کیا ہے، اتنے سال جیل کی ہوا کھا کر نکل رہا ہوں، جیل میں رہ رہا ہوں، تو میرا اس کے اندر قصور کیا ہے کہ مجھے جیل ہوئی۔ پھر اس کے بعد بری کر دیا گیا۔ جب اظہار کیا عزیز مصر کی بیوی نے، وہ غلطی میری تھی، وہ بے قصور ہے۔ پھر بادشاہت کا آفر آ رہا ہے۔
کیا بنتا چاہتے ہو؟ چونکہ وہ خواب کی تعبیر میں 7 سال قحط سالی کے تھے، 7 سال خوشحالی کے. کہا کہ مجھے اگر یہ جو زراعت ہے، زمینی معاملات یا اناج کا معاملہ جو ہوتا ہے، اگر اس کی ذمہ داری دے دی جائے تو میں اس کو جانتا بھی ہوں اور بہتر طریقے سے اس کو نبھاؤں گا بھی. یہی سے بعد مفسرین نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ اگر کہیں جگہ کر کسی کام کے لیے انتخاب ہو رہا ہو اور نااہل کو وہ کام سونپا جا رہا ہو، اگر ان میں سے کوئی اہل علم ہے، اہل والا ہے، اس کو اپروچ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ اس کا حقدار نہیں ہے، یہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کو مت دو یہ عہدہ. اگر وہ خود ہے تو خود کہے کہ مجھے دو، کیونکہ اس بارے میں مجھے نالج ہے، میں جانتا ہوں اور اس کو میں صحیح طریقے سے نبھا سکتا ہوں. لیکن یہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے، یہ فیصلے دینے لینے کی بھی صلاحیت آج ہمارے اندر نہیں ہے. بہرحال کافی لمبا واقعہ ہے. اس کے بعد وہ ذمہ دار بن گئے، قحط سالی ہو گئی، پھر بھائیاں آ گئے، اناج لینے کے لیے آ گئے. یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے، بھائی نہیں پہچانے، بولا اور ایک تمہارے اگر آئندہ لائیں گے وہ بھائی کو تو ملتا نہیں تو نہیں. اب پھر معاملہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں دنیا کا، ان کو کیسا لانا، پھر بھی ہے منوائے، دیکھو کیسا بھی بھروسہ کرو، پھر لے، پھر ان کو روک لیا یوسف علیہ السلام. بہرحال پوری تفصیلات آپ جانتے ہیں. یہاں تک کہ سارا معاملہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جب بھائی بنیامین بھی روک لیے گئے کسی بہانے سے، تو اس کے بعد وہاں جانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے سب کو بلا کر وعدے کیا کہ میں کون ہوں اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا. جب پورے بھائی جمع ہو گئے، ماں باپ جمع ہو گئے، سب کو مصر بلا لیے. پھر وہی خواب کی تعبیر جو بچپن میں تھے وہ پوری ہو گئی. جیسا خواب دیکھا تھا انہوں نے، پورے کے پورے بھائی اور ماں باپ ان کے سامنے تھے. تو بہرحال اس واقعے کے کئی پہلو ہیں جس پر اگر ایک ایک نقطے پر اگر بحث کی جائے تو کافی وقت لگ سکتا ہے. لیکن جب بھی اس واقعے کو پڑھنا، سورہ یوسف کو پڑھنا، تو غور سے پڑھنا، اس کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کرو اور زیادہ سے زیادہ غور کرنے کی کوشش کرو. واقعتاً ایک انسان دنیاوی زندگی کے اندر ایک بہترین سبق ہے اس واقعے کے اندر. اللہ نے یوں ہی احسن القصص نہیں قرار دیا اس کو، ہر پہلو پر کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہے جہاں سے انسان سبق لے سکتا ہے. یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے گوشے گزار کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رہے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.